بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیوز وتھ فاطمہ میں ویلکم۔ فرینڈ، کل امبرناز کا جو ولاگ اپلوڈ ہوا تھا اس میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گی کہ امبرناز کا جو ٹائٹل تھا وہ بہت کچھ ریویل کر رہا تھا۔ دیکھیں، یہاں پر سب سے پہلے انہوں نے جو ٹائٹل بنایا وہ کچھ شکوہ تھا اس میں، اور کچھ ماضی کو یاد کرنا تھا، اور کچھ پچھتاوا بھی تھا۔ دیکھیں، یہاں پہ امبرناز نے یہ کہا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، مگر اس ٹائٹل نے بہت کچھ ایسی باتیں کھول کے رکھ دی جو کہ لوگوں کے پہلے دماغ میں نہیں تھی۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اتنی مایوسی والا جو ٹائٹل تھا، جب اس کا ہم نے ولاگ دیکھا تو ڈیفینیٹلی اس میں جو ہے کچھ دکھ بھی تھا، کچھ مایوسی تھی، کچھ جو ہے اپنے سراؤنڈنگ کے لوگوں سے کوآپریشن کا نہ ہونا تھا۔ اب دیکھیں، اوور آل جب سے امبر کی شادی ہوئی ہے تو پورے انوائرمنٹ کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یار اس طریقے کے ماحول میں جب وہ گئی ہے تو اس کو ایسی ہی شکایت ہونی تھی۔ یہاں پہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ بھائی لڑکی ہر ڈرام ہے، کام نہیں کرتی، واٹ ایور۔ ہر لڑکی جب اپنے گھر سے آتی ہے تو ظاہر ہے اپنے ماں باپ کے گھر سے آتی ہے، وہاں دوسرے طریقے سے رہتی ہے، پھر آگے جو لائف گزرتی ہے اس طرح چینج ہوتا ہے پورا آپ کا جو سراؤنڈنگ ہے، لیکن اس کا امپیکٹ اس لڑکی پہ ضرور پڑتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی ہو رہا یہ ہے کہ یہاں پہ امبر نے کہا کہ بھائی مجھے جو ہے اپنی پرانی زندگی بہت یاد آتی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں وہی امبر ہوں۔ مطلب اس نے یاد کیا کہ ابا کے گھر میں تھی تو وہاں تحسین، میں اور اماں ابا ہم لوگ مل کے جاتے تھے، اور ظاہر ہے آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے وہ آؤٹنگ پہ جاتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، مطلب ایک بہت انجوائے کرتی تھی وہ لائف کو، اور پھر کوئی رسپانسبلٹی نہیں تھی گھر کی۔ اچھا، ایک بات میں بولوں کہ ذمہ داری کی اگر بات ہو تو یہاں پر امبر نے یہ شکایت کی کہ بھائی مجھے میری طبیعت بھی خراب ہوتی ہے یا میں جانا بھی چاہتی ہوں اماں کے گھر تو مجھے شاہ زیب نہیں رکنے دیتے، اور مجھے کہتے ہیں گھر آ جاؤ، کپڑے دھونے ہیں، کھانا کون بنائے گا، ڈسٹنگ کون کرے گا۔ دیکھیں، ویسے تو نارمل سچویشن میں انسان یہ بات کر سکتا ہے، مگر یہاں بات آئی امبر کی جو اس وقت جو پریگنینسی کا ٹائم چل رہا ہے اس میں امبر کو جس طریقے سے چینج فیل ہو رہا ہے اور وہ سنبھال نہیں پا رہی اپنے آپ کو۔ آپ نے اس کا فیس بھی دیکھا ہے۔ اب وہ اس میں ہم کہہ دیں بھائی کیا کہ بھائی اس کو سکھایا نہیں گیا، اب ظاہر سی بات ہے اس چیز کا تو ٹائم پہ ہی پتہ چلتا ہے، پہلے کون سکھاتا ہے۔ مگر تھکنے کے بعد بھی وہ جھاڑو دے رہی ہے، برتن بھی دھو رہی ہے، ہیوی کام بھی کر رہی ہے۔ تو میں یہ پوچھتی ہوں کہ ان کی جو ساس صاحبہ ریڈ لپسٹک لگا کے ہر ولاگ میں آتی تھی اور کافی ایکشن مارتی تھی، بعض دفعہ وہ گنگناتی بھی تھیں، ٹھیک ہے، اور جب بھی امبر کے گھر میں کوئی کھانا کھلانا ہوتا تھا نا وہ جمپ مار کے پہلے پہنچ جاتی تھی، بلایا ہو نہ بلایا ہو، اچھا لگے نہ لگے، مگر ان کو پہنچنا ہے، ٹھیک ہے۔ کافی انہوں نے کھایا پیا، انجوائے کیا۔ آج جب ان کی بہو کو ضرورت ہے تو کیا وہ اس کی ہیلپ نہیں کر سکتی؟ چلو نہ کریں ہیلپ، مگر یہاں پہ ہو کیا رہا ہے کہ امبر جو ہے اپنے ساس اور سسر کی بھی روٹیاں بنا رہی ہے، اور پھر ان کے باقاعدہ ان کو ناشتہ بھی بنا کے دے رہی ہے۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، جب آپ کہنے کو الگ ہیں تو پھر آپ اس گھر میں کیوں گھس رہی ہیں؟ اور پھر اس سچویشن میں جس سچویشن سے وہ گزر رہی ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے ٹف ہوگی، پہلا ایکسپیرینس ہے وہ ٹف ہوگا۔ اور اس نے کہا کہ میری طبیعت سم ٹائم ایسی ہوتی ہے کہ مجھے لگتا ہے میں گر جاؤں گی۔ تو ظاہر سی بات ہے جہاں ایسی سچویشن ہو کہ شوہر جو ہے نہ منہ لگائے اور نہ جو ہے ویلیو دے اور بس اس کو نوکرانی سمجھے۔ اب امبر جس میڈ کا کہتی ہے، جہاں تک مجھے اندازہ ہوا ہے، جو ہوتا ہے نا گھر میں وہ نظر آ جاتا ہے، اور جو ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ نظر کیسے آئے؟ یہ میڈ ویٹ کی جو ہے نا یہ صرف کہانی گھڑی ہے، اور یہ بھی اپنے ان لاس کی رسپیکٹ رکھنے کے لیے ہے۔ کیونکہ دیکھیں میڈ ہوتی ہے نا تو کبھی ولاگ میں نظر آتا ہے کہ بھائی ہماری میڈ آئی ہوئی ہے اور وہ جھاڑو دے رہی ہے، وہ ڈسٹنگ کر رہی ہے، وہ ماپنگ کر رہی ہے، مگر یہاں کوئی ایسی سچویشن نظر نہیں آئی۔ ہمیشہ امبر خود ہی کام کرتی ہے سارے۔ تو میں نے جو دیکھا ہے امبر کے ان لاس کو، اس کے ہسبینڈ کو، تو شادی سے لے کے آج تک آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ انہوں نے نہ رسمن میں کوئی چیز بھیجی، نہ رسمن انہوں نے مٹھائی بھیجی، نہ رسمن انہوں نے باقی چیزیں بھیجی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ صرف شادی اور ولیمے کا جو آؤٹ فٹ تھا وہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، پرانا سا تھا، ولیمے کا تو بہت انہوں نے بس وہی بھیجا تھا، سینڈل وغیرہ ہو گئی، جویلری ہو گئی، جو کہ نہیں بیچتے تو کیا ہوتا، پھر تو بہت ہی بے عزتی ہو جاتی۔ مگر ان کی طرف سے پھر بھی میں کہوں کہ کوئی ریٹرن نہیں ملا،
اور ان لوگوں نے بہت کیا. جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں تحسین ہے, محسن ہے, وہاں دونوں طرف سے کیا جا رہا ہے اور فیور دیے جا رہے ہیں. مگر یہاں پر اگر دیکھا جائے تو صرف اور صرف جو ہے امبر کی امی نے اور ابو نے امبر کی طرف سے بہت ساری چیزیں دی, خود ہی دی لیکن لڑکی والوں کی طرف سے دی. مگر وہاں پہ شاہزیب والے اتنے کنجوس ہیں کہ جب نکاح کرنے آیا تب بھی اپنے ہاتھ میں وہ کچھ کڑے وڑے یا ہاتھوں میں پہنانے کے لیے کچھ نہیں لایا, گجرے وغیرہ میرا مطلب ہے نہیں لایا, اور بیوقوفوں کی طرح کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا. پھر گجرے جو ہیں انہی لوگوں نے رکھے ہوئے تھے تو ان میں سے انہوں نے اس کو دے دیے جو اس نے پہنائے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ صرف فائدے کے لیے کی جاتی ہیں کہ یار یہاں سے فائدہ ملے گا. دیکھیں پہلی بات یہ کہ امبر جیسی لڑکی سے جنہوں نے شادی کی ہے کچھ بھی ہے, لیکن وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کا برڈن کم ہو گیا, جبکہ امبر نے یہ بھی کہا کہ نہیں ہم لوگ ایسا نہیں کرتے, میرے ہسبینڈ کو پتہ بھی نہیں ہوتا میری سیلری کا. لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ جیسے امبر کے ابا تھے ویسے اس کے ہسبینڈ ہو, اور ہوتا بھی نہیں ایسا, ہمیشہ ضروری تھوڑی کوئی ایسا ہو. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں امبر کی ساری جو پاسٹ کی سچویشن ہے وہ بھی پتہ تھی ان کو, اور امبر لوگ کو بھی ان کی سچویشن بہت اچھی طرح پتہ ہوگی شادی سے پہلے. مگر ایسا کیا ہوا کہ بڑی خوشی خوشی مان گئے. تو میں بتاؤں اس میں دو چیزیں بہت زیادہ ہائی ہوئی ہیں. وہ یہ چیزیں ہیں کہ پہلا تو یہ دیکھنا ہے کہ امبر جو ہے وہ اس کی ارننگ بہت اچھی ہے, یہ چیز انہوں نے دیکھی. پھر یہ ہے کہ ماں باپ کی طرف سے بھی سپورٹ ہے, اماں کا بھی ایک چینل ہے, اور امبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ امبر کے پیسوں کی ضرورت ہو. گھر میں سم ٹائم کچھ یوٹیوبرس ایسے ہوتے ہیں یا کچھ جاب کرنے والے بھی ایسے ہیں جن کی اگر لاکھوں روپے سیلری ہے تو سب سے پہلے وہ ماں کے ہاتھ میں سیلری رکھتی ہیں لڑکیاں. مگر امبر کے جو سراؤنڈنگ میں ایسی کوئی سٹوری نہیں ہوئی, اور یہ وجہ جو ہے سب سے پہلے شاہزیب کی امی نے دیکھ لی تھی. اب بات یہ جب آپ کو اتنی کماؤ کھاؤ بہو مل گئی ہے تو کم از کم آپ اس کو وہ ریسپیکٹ تو دیں, آپ اس کے ساتھ کوآپریٹ تو کریں. دیکھیں امبر اپنے گھر میں جو بھی کر کے آئی ہو, کچھ سیکھا ہو نہ سیکھا ہو, مگر یہاں پہ جو سکھایا کام ان کی خالہ کرتی ہیں اپنے گھر میں, مطلب خالہ ساس تو ان کو نہیں چاہیے یہ بات کہ نہیں یار جب ساس اپنے گھر میں کام کر رہی ہیں تو اس سے بیٹر میرا کر دیں. اور یہ شکایت امبر کو ہوتی ہوگی جو کہ ڈیفینیٹلی وہ کرے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ شاہزیب جو اپنی اماں کی جو ہے محبت میں کچھ نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے محبت کریں, مگر اب یہ دیکھیں کہاں تک سچی ہے, کیا کر سکتی ہے. سو فرینڈ یہاں پر میں بتاؤں کہ امبر نے اپنی ہی ان شکایتوں میں, شکایتی ولاگ تھا اور وہ ولاگ میں فرسٹ ٹائم اس نے اپنے ان لاز کی شکایت کی تھی اور ویورز کی شکایت نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر جو لائف اسٹائل ہے میں بتاؤں, کہیں بھی اگر یہ جاتی ہیں نا تو یہ چھوٹے چھوٹے نکڑ کے ریسٹورینٹ پہ جاتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اور اگر یہ اپنے اما ابا کے ساتھ جاتی ہیں تو وہاں یہ زیادہ کلاسک انجوائے کرتی تھی. تو ظاہر ہے جو ڈفرینس ہے وہ تو نظر آئے گا نا. پھر کوکنگ میں چبانا کے ہاں جو بھی کھانا بنتا ہے بہت لیوش بنتا ہے, اور بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے اماؤنٹ میں بنتا ہے, تعداد کیا. مگر جو ہے ان کے ہاں جو کھانا بنتا ہے وہ بالکل گنا چنا بنتا ہے. اور خود امبر نے کہا تھا کہ کھانا ضائع ہو جاتا ہے 2-3 دن ہم فریج میں رکھتے ہیں پھر ماسی کو دیتے ہیں, تو یار صدقہ بھی تو نکالنا چاہیے نا انسان کو. یہ اگر کھانا بچ جاتا ہے اور سیکنڈ ڈے یا تھرڈ ڈے آپ کسی ضرورت مند کو ایک بیگ میں بھر کے اگر دیں تو ظاہر ہے اس کے منہ سے دعا ہی نکلے گی, کیونکہ امبر کے سسرال والے تو اتنا بھی کھانا نہیں بناتے تھے کہ اس میں سے کچھ بچ جائے. تو اتنا زیادہ جہاں ڈفرینس ہوگا وہاں تو شکایتیں آنی ہی آنی ہے. فرینڈ آج کا ولاگ ہو گیا اینڈ, اور لاسٹ میں یہی کہوں گی if you like my videos so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then اللہ حافظ.